اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ جناب والا بی فار یو متاثرین کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آج جو کچھ گروپوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اور جب سے ہمیں میٹنگ کے بارے میں ڈیٹ ملی ہے اور ٹائم طے ہوا ہے میٹنگ کا، اس کے بعد جن لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اور جو کچھ وہ چیخو پکار کر رہے ہیں گروپوں میں، اس کے بعد جو حالات بنتے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبران پہ الزامات لگائے گئے، ان کی کردار کشی کی گئی، تو ہم ہر چیز کو برداشت کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ متاثرین کے حقوق کی خاطر یہ ہم برداشت کرتے جائیں گے۔ اور اس پہ اپنی طرف سے جو ایک خصوصی تجزیہ ہے وہ پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک وائس رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایڈوائزری کور کمیٹی کے انتہائی قابل احترام لیڈر اور ہمارے ایڈوائزری کور کمیٹی کے فاؤنڈر محترم جناب سید قمر زیدی صاحب، میں سید قمر زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ان حالات سے جو ہے وہ آگاہ کریں۔ ابھی موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، اور ایک زبردست قسم کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو میں ابھی آپ کو سید قمر زیدی صاحب کی وائس سنوانے جا رہا ہوں۔ اس وائس کو آپ نے مکمل طور پہ سننا ہے، کافی لمبی وائس ہے، لیکن اس میں انہوں نے جس درد دل کے ساتھ یہ تجزیہ کیا ہے اور جس انداز سے انہوں نے متاثرین کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے، اور جو انہوں نے اس میں اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے، میں ایک اپنی طرف سے اور اپنے تمام ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبران کی طرف سے یہاں پہ یہ آپ کو گارنٹی دینا چاہتا ہوں کہ ہم شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور شاہ صاحب کے جو نظریات ہیں ان کو ہم مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میں اے سی سی پاکستان کے تمام دوستوں سے مخاطب ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ایڈوائزری کور کمیٹی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو ایڈوائزری کور کمیٹی کے خلاف اتنی سازشیں کبھی نہ ہوتی۔ سیف الرحمان ہو یا راجہ ریاض ہو، وہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو اگنور کرتے۔ یہ آپ کی ایڈوائزری کمیٹی کی پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، امپورٹنس ہے، جس کی وجہ سے ایڈوائزری کور کمیٹی کے خلاف آئے روز مختلف قسم کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ بلیک میلروں کو ٹاسک دیا جاتا ہے، ان کو گروپس میں اتارا جاتا ہے، اور یہ کام کرنے والے کون ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، جنہوں نے حق دینا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں، اس کو برائے مہربانی ٹھنڈے دل و دماغ سے سارے سنیں۔ جذباتی ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد میری اس بات کا جواب دیجیے گا۔ مستقبل قریب میں آپ میں سے جو بھی ایڈوائزری کور کمیٹی کے پلیٹ فارم کو کسی بھی وجوہات کی بنا پر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، ایڈوائزری کور کمیٹی کو اور خاص طور پر مجھے اس سے کوئی گلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ کمیٹی کیا ہے؟ کمیٹی ایک نظریے کا نام ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ متاثرین کو ان کا حق واپس دلوانے کے لیے چند ہم خیال لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ اور یہ نظریہ کس کے ذہن کی اختراع تھا؟ ڈیفینیٹلی میرے ذہن کی اختراع تھا۔ میں نے ہی ایڈوائزری کور کمیٹی کو ایکسٹینشن دی ہے۔ پھر وقفے وقفے سے جو ممبرز آتے رہے، اگلے ممبر کے لیے ان کی مشاورت بھی بطریق جمہور شامل ہوتی رہی۔ لیکن یہ یاد رکھیں آپ سارے کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ متاثرین کو ان کے حقوق کی واپسی ہے، ذاتی مفادات نہیں ہے۔
تو اب اس سلسلے میں جو بھی میرا دوست یا بھائی ایڈوائزری کور کمیٹی کا ساتھ میرا دے گا، وہ میرے سر کا تاج ہے، وہ میری سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن جو کسی بھی نامعلوم وجوہات کی بنا پر یا سازشوں کی بنا پر یا اپنے کسی کمزور پہلو کی بنا پر ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے گا، تو مجھے اس سے کوئی گلہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں انسان سے اور انسان کی نفسیات سے اور انسان کے حالات سے میں بخوبی واقف ہوتا ہوں۔ کسی پر بھی کسی بھی لمحے کوئی ایسا کمزور لمحہ آ سکتا ہے۔ نجی لائف ایک بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ ہم سب اس گروپ میں موجود ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے حالات زندگی سے بالکل بھی واقف نہیں ہیں۔ آپ گھر میں کیا کھا رہے ہیں، میں گھر میں کیا کھا رہا ہوں، میرے بیوی بچے کس حال میں ہیں، آپ کے بیوی بچے کس حال میں ہیں، کتنا آپ لوگوں کے اوپر قرض ہے، کتنا میرے اوپر قرض ہے، یہ وہ عوامل ہوتے ہیں جو ہمیشہ پس پردہ رہتے ہیں۔ یہ وہ کمزور پہلو ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کو کسی بھی سچویشن میں بعض اوقات پلٹنے پر مجبور بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ایسے کمزور لمحوں سے، ایسی لغزشوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں استقامت بخشے۔ ہر قسم کے حالات کے باوجود جو میں اس وقت سروائیو کر رہا ہوں، میں پھر بھی آپ سب کے ساتھ کھڑا ہوں، متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آج میری والدہ کی پہلی برسی تھی۔ پچھلے سال 13 فروری 2022 کو والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ گو کہ میں کراچی پہنچ چکا تھا جس وقت وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں۔ 4 دن انہوں نے ہوش کے عالم میں گزارے۔ جس دن میں پہنچا ہوں کراچی، اس سے ایک رات قبل وہ کوما میں چلی گئیں، اور میں تقریباً 4 سال بعد والدہ کی خواہش پر کوہاٹ سے کراچی گیا تھا۔ بس بیمار پرسی بھی ہو جاتی، والدہ سے مل بھی لیتا، لیکن ہوا یہ کہ جب میں پہنچا تو اس سے ایک رات قبل یعنی 12-14 گھنٹے پہلے وہ کوما میں چلی گئیں ہاسپٹل میں ہی، اور اس کے بعد تقریباً 9 دن کوما میں رہیں، اور اسی کوما میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں کتنا بڑا بد نصیب ہوں کہ 4 سال بعد پہنچا، والدہ کی خواہش پر پہنچا، ان کی بیمار پرسی کے لیے پہنچا، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ میں پہنچ چکا ہوں۔ تو ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں بعض ایسے ایسے پہلو کہ ان سے دوسرا واقف نہیں ہوتا کہ کس انسان کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ آج والدہ کی برسی تھی۔ آج میں بڑا مغموم تھا، میری پوری فیملی مغموم تھی۔ اس کے باوجود وقتاً فوقتاً آپ احباب کو بھی ٹائم دیتا رہا ہوں، اور گروپس میں بھی اور ان باکس بھی بہت سارے لوگوں کے سوالوں کے میں نے جواب دیے ہیں۔ اسی لیے میں نے دعا کی ہے کہ خدا کسی پر بھی کمزور پہلو نہ لائے۔ اب کسی کی کیا مجبوری ہوتی ہے، وہ کون سی مجبوری ہوتی ہے جو اس کو پلٹنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لہٰذا اصولی طور پر کسی سے کسی کو گلہ بننا نہیں چاہیے۔ سب آزاد ہیں، فریلی کام کر رہے ہیں، اپنے مرضی سے بقائمی ہوش و حواس کام کر رہے ہیں ایڈوائزری کور کمیٹی میں، اور متاثرین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب کسی لمحے اگر کوئی ساتھ چھوڑتا ہے، جیسے کہ حاکم نیازی نے ساتھ چھوڑا، بلال خاکسار نے ساتھ چھوڑا، تو ہم نے ان سے کیا گلہ کیا؟ ہم تو ان کے خلاف کسی گروپ میں ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ ہاں، جب اس نے بلال خاکسار نے اپنی یوٹیوب پر ویڈیو کے ذریعے میری کردار کشی کی، کچھ جانے بغیر، مجھ سے میرا موقف لیے بغیر، $57,000 کے سلسلے میں، جو کہ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ $57,000 میرے تو تھے نہیں، وہ تو کسی بیچارے کے پھنسے ہوئے تھے، ملک اقبال کھر صاحب کے،
اور وہ میں نے سیف الرحمان کو فورس کر کے ملک صاحب کو واپس دلوائے، وہ ایک سازش کے ذریعے میرے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے کہ ملک صاحب گروپوں میں مجھے برا بھلا کہہ چکے ہیں، لہٰذا آپ کو دیتا ہوں، آپ انہیں دے دیں، بات ایک ہی ہے۔ اب اس وقت ان کے ذہن میں کیا کھچڑی تھی مجھے نہیں علم تھا، میں نے حامی بھری، وہ میرے اکاؤنٹ میں آئے، پھر میں نے وہ ملک صاحب کو دیے، ملک صاحب نے کن الفاظ میں اظہار تشکر کیا، میرا شکریہ ادا کیا، وہ وائسز بھی میں گروپ میں شیئر کر چکا ہوں۔ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے، اور حقیقت حال اللہ بھی جانتا ہے اور پبلک بھی جانتی ہے۔ لیکن بلال خاکسار نے میری کردار کشی کی اور ویڈیو میں یہ تک کہا کہ میں روز اس چیز کو اپنی وال پہ لگاؤں گا یوٹیوب میں، تو ڈیفینیٹلی اس کو اجرت مل رہی ہے۔ $5 اس کی قیمت تھی کیش ورتھ والی، کیش ورتھ کے لیے وہ اپنا حلف توڑ کے چلا گیا۔ وہ پتہ نہیں کیسا حافظ ہے کہ اسے حلف کا مطلب ہی نہیں پتہ کہ حلف میں ضامن ہمیشہ اللہ ہوتا ہے۔ واللہ عالم اس نے قرآن کا حفظ کیا ہے یا بائبل کا حفظ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو حافظ کہلا رہا ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں سازشیں روز اول سے ہو رہی ہیں جب سے ایڈوائزری کور کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے۔ اگر میں یہ اسٹرینتھ نہ بڑھاتا، ایڈوائزری کور کمیٹی میں آپ سب حضرات کو یک کے بعد دیگرے شامل نہ کرتا، تو آج یہ مسائل بھی نہ ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ سازشیں بھی نہ ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایڈوائزری کور کمیٹی میں صرف اور صرف میں اور چودھری خالد فاروق بھائی رہ گئے تھے۔ اب وہ لوگ بھی گھاگ لوگ ہیں، جہاندیدہ لوگ ہیں، نوسرباز ہیں، ان کو بھی میری اور چودھری خالد فاروق بھائی کی نیچرز کا بخوبی اندازہ ہے۔ وہ کمزور پہلو، وہ کمزور لمحہ میری ذات پہ بھی آ سکتا تھا، چودھری خالد فاروق بھائی پہ بھی آ سکتا تھا۔ انہوں نے توڑنا تو بہرحال تھا، کسی بھی طرح اتحاد کو توڑنا تھا۔ تو اب وہ اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یہ تو آپ سب کے سامنے ہے۔ باقی رہی بات چودھری خالد فاروق بھائی کی، تو وہ کل بھی ہمارے بھائی تھے، وہ آج بھی ہمارے بھائی ہیں، اور اگر وہ کمیٹی کو چھوڑ بھی جائیں گے تب بھی ہمارے بھائی رہیں گے۔ میں مثال دے چکا ہوں کہ بلال خاکسار نے جب تک کردار کشی نہیں کی، ہم نے کسی گروپ میں بلال خاکسار کے خلاف ایک بات بھی نہیں کی۔ جب دوسری طرف سے بھانڈے پھوٹنا شروع ہوتے ہیں تو پھر جوابی کارروائی کے طور پر ہم بھی بھانڈے پھوڑتے ہیں۔ ادروائز ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ کسی کے ایڈوائزری کور کمیٹی میں چلے جانے سے کمیٹی کو مجموعی طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک جاتا ہے، 2 نئے ممبرز آ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے، اس لیے کہ سارے ہی پریشان حال ہیں۔ ایڈوائزری کور کمیٹی ہی اس وقت عوامی امنگوں کی ترجمان ہے اور تمام تر پبلک ایڈوائزری کور کمیٹی کو دیکھ رہی ہے، وہ شخصیات کو نہیں دیکھ رہی کہ چودھری خالد فاروق یا قمر زیدی، وہ کمیٹی کو دیکھ رہی ہے، اور کمیٹی کون ہے؟ وہ آپ سب ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں تردد کی یا اس سلسلے میں پریشان ہونے کی قطعی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر کسی کو اپنا اختیار خود حاصل ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہنا چاہتا ہے کمیٹی میں اور کب ساتھ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے۔ تو اس میں کسی سے ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک ذات کی بات کروں تو سب سے زیادہ دکھ خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہوا، کیونکہ میرا بڑا پرانا ساتھ ہے چودھری خالد فاروق بھائی سے، اور چودھری خالد فاروق بھائی ان حالات میں کہ جب خواجہ عمران نئے نئے گروپ بنا کے اور اس میں چودھری خالد فاروق بھائی کو ایڈ بھی کر رہا ہے، ایڈمن بھی بنا رہا ہے، اور کور کمیٹی کے خلاف باتیں بھی کر رہا ہے، اور چودھری صاحب وہاں خاموش بھی ہیں اور تردید بھی نہیں کرتے اس کی، تو یہ عوامل سارے آپ کے سامنے ہیں۔ ایسی سچویشن میں سب سے زیادہ دکھ تو اسے ہی ہوگا نا جس کا سب سے زیادہ پرانا ساتھ ہے چودھری خالد فاروق بھائی کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے مضبوط اعصاب دیے ہیں، بڑا عزم اور بڑی ہمت اور حوصلہ دیا ہے۔ میں الحمدللہ ہر قسم کی سچویشن کو برداشت کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہوں۔
میری ذات پر ایسے ایسے کمزور پہلو بھی آئے ہیں کہ میں اپنے ہی نوجوان بچے کی میت کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہوں، اور اس وقت بھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا، خدا کا سے شکوہ نہیں کیا، شکر اس بات پہ ادا کیا کہ یا اللہ یہ بڑا ہوتا، واللہ عالم کس نوعیت کا جوان بنتا، تیری حکم عدولی کرتا یا تیرا فرما بردار ہوتا، میں تو غیب نہیں جانتا، تو غیب جانتا ہے، لہٰذا تو نے اس کو اس نوجوانی میں اس دنیا سے اٹھا کر بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پہ۔ اب کم سے کم میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہ بچہ جنتی ہے، اور جو سچے مسلمان والدین ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیٹلی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے جہنمی نہ بنیں، اللہ کے فرما بردار ہوں۔ سو یہی خواہش میری بھی تھی، سو اللہ تعالیٰ نے وہ اس صورت میں پوری کی کہ میں نے اپنے 12 سال کے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اللہ کی مرضی۔ پھر اس کے 5 سال بعد مزید کمزور پہلو آیا، ایک ہی میری بیٹی تھی اور بڑی منتوں اور بڑی مرادوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے پہلی اولاد بیٹی دینا۔ ہر دعا پوری نہیں ہوتی، اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے بیٹی نہیں مجھے بیٹا دیا۔ پھر اس کے 6 سال بعد دوسرا بیٹا دیا جو کہ فوت ہو چکا ہے۔ پھر اس دوسرے بیٹے کے تقریباً 6 سال بعد یہ بیٹی اللہ نے مجھے دی۔ یہ ایک ہی میری بیٹی تھی، میری آنکھوں کا نور تھی، میرا چشم و چراغ تھی۔ پھر خدا نے اس کو بھی لے لیا مجھ سے، تب بھی میں شاکی نہ ہوا، تب بھی میں گلہ من نہ ہوا۔ ہاں، ایک کمزور لمحہ ایسا آیا تھا میری زندگی میں جو میرے منہ سے بس یہ نکلا کہ یا اللہ کیا تیرے خزانوں میں رزق کی کمی تھی، یا میری بیٹی کے نصیب میں رزق نہیں تھا جو اس کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اس پر بھی میں پشیمان ہوا، اور میں نے گڑ گڑا کے اپنے خدا سے معافی مانگی کہ نہیں، مجھے بولنے کا حق نہیں ہے، ہم تو تیرا مال ہیں، جس کو جب مرضی تو بلا لے، تو نے زندگی دی ہے، میں کون ہوتا ہوں تیرے فیصلوں میں دخل دینے والا۔ میں اس پہ اتنا گڑ گڑایا، پچھتایا، خدا سے معافی طلب کی کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ تو یہ کمزور پہلو انسان کی زندگی میں آتے ہیں جن سے کوئی واقف نہیں ہوتا۔ یہ واٹس ایپ گروپ ہیں، یہاں آئے دن کم سطح کے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی کردار کشی بھی کرتے ہیں، جھوٹے الزامات بھی لگاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنے اندر ایک عدالت فکس کی ہوئی ہے، اس کا نام ہے ضمیر۔ اگر آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں مطمئن ہیں تو یہ 8 ارب کی ساری دنیا بھی اگر آپ کو برا بھلا کہے یا آپ کی کردار کشی کرے تو آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1400 سال پیچھے چلے جائیے، ساری پبلک یزید کے ساتھ تھی، اس وقت کوئی حسین کے ساتھ نہیں تھا۔ اب 1400 سال بعد کا جو زمانہ ہے اس میں آ جائیے، آج کون یزید کے ساتھ ہے؟ ساری پبلک حتیٰ کہ غیر مسلم بھی حسین کے ساتھ ہیں۔ تو جو حق پر ہوتا ہے، جس کے ساتھ حق ہوتا ہے، اس کی آپ لاکھ کردار کشی کر لیں، لاکھ اس کے دنیا خلاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خود بلند کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے۔ تو ان نزاکتوں کو ساری ایڈوائزری کور کمیٹی کو سمجھنا چاہیے، اور چودھری خالد فاروق بھائی سے کسی قسم کا استفسار نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری خالد فاروق بھائی کی جو نجی زندگی ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ بندہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے، یہ کن حالات کا شکار ہے، کیا ضروریات ہیں، ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ لہٰذا اگر چودھری خالد فاروق بھائی کمیٹی کے ممبر رہنا چاہتے ہیں تو بھی موسٹ ویلکم، ہمارے ساتھ ہیں، ہم ساتھ رہیں گے۔ اور اگر وہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اپنی کسی مجبوری کی بنا پر، تب بھی ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ دیکھیں، اعلیٰ ظرفی اس کو ہی کہتے ہیں، تب بھی ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔
बहरहाल मुख्तसर करता हूँ, वाइस तवील हो गई है। आप सबसे गुजारिश है कि चौधरी खालिद फारूक भाई से किसी किस्म का कोई इस्तफसार, कोई बासपुरस हरगिज़ ना की जाए। वक्त सबसे बड़ी छलनी होता है। ये तमाम हालात को, तमाम वाक़यात को छान कर सामने ले आता है। आगे क्या हालात होंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं गैब नहीं जानता। लेकिन मेरा काम है इन मुतासरीन के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर मुखालिफ क़ुव्वतों के सामने खड़ा होना, और वो अल्लाह ताला ने मुझे इस्तकामत दी है। मैं खड़ा हुआ हूँ और अपनी आखिरी सांस तक इन मुतासरीन के लिए ये मुतालबा करता रहूँगा कि इनको इनका हक वापस दिया जाए, और हर हाल में दिया जाए। बाकी करता हूँ बात राजा साहब की और राजा साहब के हवारियों की। राजा साहब जिस उम्र में हैं, सच पूछें तो इस उम्र में इंसान तारिक दुनिया हो जाता है, दुनियादारी तर्क कर देता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद सताती है, अपने गुनाहाने कबीरा और सगीरा की मग़फ़िरत चाहता है, माफ़ी चाहता है दुनिया को तर्क करके। लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह उनको मज़ीद उम्र ख़िज़र अता फ़रमाए, मेरी दुआ है। लेकिन अगर उनको इस उम्र में भी यही दुनियादारी सूझ रही है, यही नेटवर्किंग सूझ रही है, यही रोज़ रोज़ की साजिशें सूझ रही हैं, कलमा पढ़कर वो मुझसे कह देते हैं इनबॉक्स में कि मुझे कुछ इल्म ही नहीं है, मैं इनमें मुलव्विस नहीं हूँ, और हर उस ग्रुप में वो एडमिन है जहाँ ख्वाजा इमरान जैसा हड्डीखोर और उसके दूसरे साथी हमारी किरदार कशी करते हैं, मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और राजा साहब खामोश भी रहते हैं। तो दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देख रखी है। मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड में वर्क करने का आदी हूँ। दिस इज़ नॉट ब्लडी बैटल ग्राउंड। मैं बैटल ग्राउंड में प्रैक्टिकल वर्क करने का आदी हूँ। कोई भी मुखालिफ कुव्वत हो, ये उसकी भूल है कि वो कमर ज़ैदी को झुका पाएगा। माजी में भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं, मज़ीद भी लगेंगे। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना राजा साहब से, ना सैफुर रहमान साहब से, ना ही ख्वाजा से, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मंशूर है कि ये मुतासरीन परेशान हैं, और परेशान ये अपनी इन्वेस्टमेंट फंस जाने की वजह से हैं B4U में। इनको इनका हक दे दें, बात ख़त्म हो जाएगी। मैं कोई चौधरी नहीं हूँ, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ किसी का, लेकिन एक सिंपैथी रखता हूँ, एक हमदर्दाना नेचर रखता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा ही बनाया है। जब इनबॉक्स में मेरे कोई खातून रोकर अपने हालात बयान करती है, या कोई मर्द अपने बदतरीन हालात बयान करता है, तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे सुकून से नींद आ जाए। फिर जब मैं उनकी बात करता हूँ, मज़लूम मुतासरीन की, तो फिर कुव्वतें उतार दी जाती हैं मैदान में कि इसको रगड़ा दो, इसकी किरदार कशी करो, और कौन कौन बिकता जा रहा है ये भी सब नज़र आ रहा है। अभी एक खातून की 4 दिन पहले वॉइस आई थी कि मुझे बड़ी खुशी हुई, कमर ज़ैदी की जो है किरदार कशी हुई। वो खातून ख़ुद भी कैशवर्थ में है, सारे प्रूफ मेरे पास हैं। दानिस्ता या नादानिस्ता ये मुखालिफ क़ुव्वतें, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, अपने आप को एक मुहीब दलदल में फंसाते जा रहे हैं कानूनी तौर पर। ये कानून मुझसे बेहतर नहीं जानते। और जहाँ तक ज़िद की बात है, तो ज़िद अगर मैं एक बार ठान लेता हूँ तो उसे पूरी करके छोड़ता हूँ। कंपनी कोई भी हो, मुझे कैशवर्थ से कोई दिलचस्पी नहीं है। कंपनी कोई भी हो, उसको मैं चलने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों ने तलाक़ें करवाई हैं, लोगों को मकानात से निकलवाया है, लोगों की ज़मीनें बिकवाई हैं, उनको बदहाल करके छोड़ दिया है, और उसके बावजूद नई कंपनी बना के ये लोग फिर नई इन्वेस्टमेंट मांग के दोबारा जो है लोगों को लूटना चाहते हैं। तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है।
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, कितना चलेगी कोई कंपनी मुझे बताएं। 6 महीने भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। चलने नहीं दूंगा अब मैं किसी कंपनी को, ये मेरा वादा है आपसे। किसी को थप्पड़ नहीं मारता, किसी को गाली नहीं देता, ये मेरी नेचर के खिलाफ है। जो कुछ करता हूँ कानूनी तौर पे करता हूँ, और कानून ये मुझसे ज़्यादा नहीं जानते। खामोश रहते, मुझसे ना उलझते तो कोई बात नहीं थी, मामलात आगे ना बढ़ते। लेकिन आवाम के लिए किए गए मुतालबे पर इन्होंने मेरी किरदार कशी की और करवाई, और स्टिल करवाई जा रही है। तो आप सबका क्या ख्याल है? मैं इनको छोड़ दूंगा? मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, और ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इन जनरल व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत सी आवाज़ें खामोश होती चली जाएंगी। जो जो आवाज़ खामोश होती चली जाए, आप समझ लीजिएगा कि वो FIA की कस्टडी में है। ये मेरा वादा है, और इस पर मैं